عبداللہ صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا آج کل ایک کلپ بہت زیادہ وائرل کر رہا ہے اور اس پر بہت زیادہ تنقیدات ہو رہی ہیں، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کو گدھے پہ بٹھا کے گھمایا گیا، اس طرح کا واقعہ۔ تو اس پہ بہت زیادہ ان پہ طنز بھی کیا جا رہا ہے، طعنہ بھی دیا جا رہا ہے ان کو، اور برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، اور بعض معتبر علماء کی طرف سے بھی یہ طعنہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو میں تو اس سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا کہ فتنہ کو جتنا اچھالا جائے، جتنا اس پہ بات کی جائے، اس سے فتنہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ اس کو یعنی کچھ زیادہ ہی اس پہ جو ہے نا نیگیٹو کمنٹس آئے، اور جتنا میرا خیال ہے ان کی غلطی نہیں تھی، اس سے کئی گنا زیادہ شاید ان کو سزا دی گئی ہے۔ تو اس لیے ارادہ ہوا کہ اس بارے میں جواب دے دیا جائے۔ تو دیکھیے، یہ جو واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھانے والا واقعہ، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اب سند کی بحث تو ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ سند صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اکثر اس طرح کے واقعات کی سندیں ضعیف ہی ہوا کرتی ہیں، تو اس اصول کے مطابق میں جواب دے رہا ہوں۔ اگر سند صحیح ہے تو نور علی نور، فرض کریں کہ اس واقعے کی سند ضعیف ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ضعیف روایات کو بیان کرنا، اس میں ہر ایک کا اپنا ایک الگ ذوق ہوتا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جو فضائل میں ضعیف روایات، واقعات میں ضعیف روایات جن کا کسی شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے، تو ان روایات کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ واقعات میں ضعیف روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کون سا کوئی فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اور بعض علماء کا یہ طرز عمل رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ روایات میں بھی یعنی واقعات میں بھی صحیح یعنی سند کی صحت کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں آراء ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جھوٹے قصے سناتے ہیں اور من گھڑت قصے سناتے ہیں، یہ الزام لگانا غلط ہے۔ البتہ یہ جو ایک بات ہے کہ منہ کالا کرنے والی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ تو یہ بات میں کئی سالوں سے ممبر پہ بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص توہین کا مرتکب ہو، مرتکب کا مطلب ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے کسی پیغمبر کی شان میں توہین کا پہلو نکل رہا ہو، تو فوراً اس پہ توہین کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہم، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر قرائن سے، سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی نیت ہرگز توہین کی نہیں ہے، تو پھر اس کو ایک زبان کی غلطی کہا جائے گا۔ زیادہ زیادہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ الفاظ تھوڑا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ایسے الفاظ پیغمبروں کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے جن میں توہین کا شائبہ نکلتا ہو۔ تو ایسا اگر کوئی کلپ ریکارڈ کروا دے، کوئی بھی عالم دین یہ کہتے ہیں بھئی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو الفاظ کہے ہیں کہ ان کا منہ کالا کر کے اس طرح سے کیا گیا، تو یہ الفاظ نامناسب ہیں، تو آئندہ انہیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بس اتنی بات کافی تھی، میں سمجھتا ہوں اتنی بات اگر کوئی عالم ریکارڈ کروا دیتے تو ٹھیک تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ ایک شخص کا ماضی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ غلطی جیسے جنید جمشید سے ہوئی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے مردہ کا لفظ استعمال کر لیا۔ اب اسلام بھی یہ کہتا ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک شخص کی نیت کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ قرائن، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی توہین کر کے بعد میں بولے میری نیت غلط تھی تو آپ اس کو معاف کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن اگر واضح قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گستاخی کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہ قرائن کیا ہیں، اس کا ماضی، جو شخص ساری زندگی سیرت کو اجاگر کرتا رہا ہو، جو ساری زندگی لوگوں کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالتا رہا ہو، تو اس کے ایک لفظ پہ پکڑ کے اس کا یہ کہنا کہ یہ ملحد ہے، زندیق ہے، اور جناب اس نے توہین کی ہے اور اس کو گستاخی ہے، اس کو کھلے عام قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، تو بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اتنا زیادہ آپ تنگ ظرف جو ہے نا، ظرف کو تنگ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس بیس پہ توہین کے فتوے لگائیں گے تو یہ معاملہ پھر بہت زیادہ آگے تک جائے گا۔ اگر معافی آپ نے منگوانی ہے تو پھر ایسے علماء بھی ہیں جو قرآن سامنے رکھا ہے اور انہوں نے کوئی ایسا بےہودہ فحش لطیفہ سنایا جس سے لوگ ایک دم اچھل گئے کہ بھئی یہ تو قرآن سامنے رکھ کر اتنا بےہودہ لطیفہ آپ سنا رہے ہیں، قرآن کی توہین ہے۔ مجھ سے لوگ رابطہ کرتے تھے کہ بھئی یہ تو بہت بڑی قرآن کی توہین کی، اس پہ بیان دیں۔ میں نے کہا بھئی جو لطیفہ سنانے والا ہے اس کی نیت قرآن کی توہین کی ہرگز نہیں تھی، ایک چیز کا ان کو خیال نہیں رہا، بے تکلفی میں ایک لطیفہ سنا دیا جو کہ بالکل غلط کیا، نہیں سنانا چاہیے تھا، اور اس سے بڑی غلطی یہ کہ کسی نے ریکارڈ کر کے وہ یوٹیوب پہ ڈال دیا، تو یہ غلطی ہے۔ اور جس سے یہ غلطی ہوئی ہے، جب وہ نیگیٹو کمنٹس دیکھیں گے تو ان کو اپنی غلطی کا خود ہی احساس ہو جائے گا، تو اس کو ایشو بنا کے، کلپ بنا کے، ویڈیو کلپ یا آڈیو کلپ بنا کے علماء کی عزتوں کو اچھالنا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، علماء سے بھی ہو سکتی ہے، عوام سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہر ایک کی غلطی پہ سزا کا شریعت نے طریقہ ایک جیسا نہیں رکھا، تو اس میں شخصیت کو دیکھنا پڑتا ہے۔
تو یہی معاملہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا ہے. ان کا ایک واقعہ ہو گیا تو آپ زیادہ یہ بیان کر دیتے یا لوگ یہ بیان کر دیتے کہ بھئی یہ واقعہ یا تو مستند نہیں ہے اور ہے تو اس میں منہ کالا کرنے والا جو واقعہ ہے اس میں توہین کا عنصر نکلتا ہے, لہٰذا ان کو آئندہ احتیاط کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی تھا اور یہ اتنا ری ایکشن کافی ہے. لیکن جس طریقے سے ان کو زیر عتاب بنایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے علماء کو یعنی طنز کریں گے تو پھر بہت سارے لوگ اس کی زد میں آئیں گے, اور پھر یہ جو باطل لوگ ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ کتابوں سے, عبارتوں سے اور لوگوں کی ریکارڈنگ سے الفاظ کو پکڑ پکڑ کے ان کے خلاف کیچڑ اچھالنا, ان پر لوگوں کا اعتماد ختم کرنا, حالانکہ وہ قابل اعتماد ہیں, ان کی دینی خدمات ہیں. اگر آپ انہی لوگوں کو, انہی علماء اور ربانیین کو آپ اپنی ڈکشنری سے باہر نکال دیں گے تو پھر بہت بڑا یہ دینی نقصان ہوگا, کوئی بھی بچے گا نہیں, کیونکہ ہر شخص پر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں. پھر ہر شخص, ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی آپ کو نکالنا پڑے گا کہ ان سے مردہ کا لفظ کیوں نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ 100 صفائیاں بیان کریں, لوگ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ کام اہل باطل کا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ کسی کو, یعنی زبان کی غلطیوں پہ کسی کو پکڑنا اور اس کے ماضی کو بھول جانا, اس کے حال کو نظر انداز کر دینا. ہاں یہی کام ایک ایسا شخص کرے جو ویسے ہی اسلام دشمن ہے, جو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا, تو ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے, کیونکہ وہ خود اپنی بات کی تعویل کے لیے تیار نہیں ہے. وہ خود ایک ملحد ہے جس کا کام ہی نیگیٹیوٹی کو فروغ دینا ہے. اس کی یعنی غلطی کرنے والے کو بھی تو دیکھا جاتا ہے نا کہ جو غلطی کرنے والا ہے اس کی نیت کیا ہے, اس کا ماضی کیا ہے, اس کا حال کیا ہے. تو اس لیے یہ بالکل طریقہ درست نہیں ہے. اور جس طرح سے ان پر طنز کیا گیا ہے تو یہ طنز صرف ان کی ذات پہ نہیں ہوتا, اور بھی لوگ بہت سارے پھر اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. تو یا تو پھر سب کے خلاف کلپ بنا کے سب کو برا بلا کہیں, سب کو گالیاں دیں, سب پہ لعنتیں معاذ اللہ بھیجیں, تو کوئی بھی نہیں بچے گا پھر امت میں. اور یہی قوم یہی اخلاق سیکھے گی جو آج کل سکھائے جا رہے ہیں. اور اگر غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھا, تعویل کرنا سیکھا کہ بھئی یہ غلطی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, تو ایک زبان کی ایک مسٹیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم یہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ مسٹیک غلط. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب سے نسب بیان انہوں نے کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کیا ہے, تو حالانکہ وہ بخاری کی حدیث کے خلاف ہے. تو اس میں زیادہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا 2-4 سال پہلے, میں نے کہا بھائی ان سے خطا ہوئی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نسب بیان کیا حضرت عدنان تک بیان کیا ہے, تو اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرتے تھے, تو ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے. تو بس یہ ایک بات ہو گئی بھئی, ایک وہ عالم کی رائے سامنے آ گئی, ایک دوسرے کی رائے سامنے آ گئی. اب اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے جو آدم علیہ السلام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا, خدا کی قسم یہ جھوٹ باندھا, یہ بہتان کیا, اور میں چیلنج کرتا ہوں اگر میں ثابت نہیں کر سکا کہ وہ غلط ہیں تو میرے گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈال دو اور مجھے جو ہے نا وہ گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پھراؤ اور سامنے لے کر آؤ, میں دیکھتا ہوں کہ کوئی اس کا جواب دیتا ہے. تو یہ آپ کے گدھے ہونے کی دلیل ہوگی, یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, آپ علماء اور جاہلوں میں فرق نہیں کرتے. تو بہت افسوس کی بات ہے جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا. مولانا طارق جمیل صاحب کوئی فرشتے نہیں ہیں, کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو میں ان کا جو دفاع کر رہا ہوں ان کی ذات مقصد نہیں ہے. اس سوچ, یہ جو سوچ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے نا, اس سوچ کی خلاف میرا مقصد ہے بات کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.